بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سامعین محترم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی ایک مشہور فصیح شاعر تھے۔ وہ مکہ میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، پھر بھائی کو جا کے بتایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو کہ نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے، اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کر کعبۃ اللہ میں لیٹ رہے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا، یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر بولے، ہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بولے، اچھا میرے ساتھ چلو اور رات کو وہیں رہنا۔ نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ پوچھا اور نہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا، اور رات پوری اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی، ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر کعبے میں آ گئے۔ دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی، مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پھر آ پہنچے۔ انہوں نے فرمایا، شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بولے، ہاں۔ حضرت علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا، راز میں رکھوں تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ حضرت ابو ذر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر گیا، اس لیے میں خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خوب آئے اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمت نبوی میں پہنچے اور عرض کیا، مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی یابت بیان فرمائی اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن کو چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر بولے، بخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ حضرت ابو ذر کعبہ کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا، اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا، بدبختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں ان قریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاہد کہ خدا ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔
انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف و اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔